السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان جوادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے فضیلت رمضان، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اشرف حسین میر صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری گزارش پہ حاضر ہوئے۔ قبلہ، آج کے ہمارے اس پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کی روح سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بندے ناچیز کو اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا، اور آپ کی پورا میں نیٹ ورک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع فراہم کیا ہمیں۔ تو سب سے پہلے بات قرآن کے روح سے ہے تو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ماشاءاللہ، بہت احسن۔ تو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے لیے میں ایک بات یہاں نوٹ کرتا چلوں۔ اب دیکھیں، ماہ مبارک رمضان قمری اعتبار سے اسلامی 9واں مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی، قرآن مجید میں کہیں دوسرے مہینوں کا ذکر نہیں ہوا ہے سوائے ماہ مبارک رمضان کے۔ یہ ایک خصوصیت اور برتری ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، اور خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کو اس قدر اہمیت دیا ہے کہ قرآن مجید میں خود قرآن پاک میں ماہ رمضان کی توصیف بیان کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، شہر رمضان جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر یہاں خداوند متعال نے جہاں بھی روزے کا جو ذکر کیا، وہاں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے لیے سب سے جو بڑی اہمیت ہیں وہ ہیں تقوی الہی اختیار کرنا، اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرنا، چونکہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے انسان کے لیے۔ انسان، اب دیکھا جائے، انسان اپنے ماڈرن وسائل کی بغیر تو زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن قانون بنانے والے اور چلانے والے کے بغیر تو زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے کہا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی کون اختیار کرے؟ تقوی یہاں ھدی للمتقین، یعنی متقین وہ جو خوف خدا دل میں رکھیں، احکامات خداوندی کو بجا لاتا ہو، اور محرمات الہی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہی تقوی ہے۔ اب یہاں خداوند متعال ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے لیے شب قدر آپ دیکھیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کے ایک حرف کا اگر تلاوت فرمائے تو اس کو 10 نیکی ملتا ہے۔ تو اب یہاں قرآن مجید کا اگر کوئی شخص ایک آیت کا اگر مکمل تلاوت کرے تو آپ ایک آیت کو ایک حرف سے اگر ضرب دیں تو اس کی نیکی کتنے زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ یہاں ایک قرآن مجید کا ایک رکوع مکمل کریں تو اس کا ثواب اس سے بھی دگنا ہوگا، اگر آپ مکمل سپارہ ختم کریں تو اس کا دگنا اس سے بھی زیادہ ہوگا ثواب کا۔ تو خداوند متعال نے اس ایام میں حضرت انسان کے لیے تمام جنت کی دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، اور جہنم کی تمام ابواب کو بند کیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ ہمارے لیے یہی دعا کرنا چاہیے کہ پاک پروردگار، جس طرح تو نے جہنم کی دروازے کو ہمارے لیے بند کیا گیا ہے، اور ہمیشہ ہمارے لیے بند رکھا جائے۔ آمین آمین۔ یہ سب سے ہمارے لیے دعا کرنا، اور قرآن مجید کا بار بار
قرآن مجید کو اس ماہ مبارک رمضان میں نزول فرما کر خداوند متعال نے بتلا دیا کہ ماہ مبارک رمضان اصل نزول قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن سے اپنے آپ کو تمسک رکھنا. جب تک آپ قرآن کے ساتھ تمسک نہیں، راہ ہدایت نہیں پاؤ گے، صراط المستقیم کی طرف آپ کبھی گامزن نہیں ہوگے. آپ کو حد الامکان اس ایام میں ماہ مبارک رمضان میں حد الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. جب پیغمبر اسلام معصومین سے بھی حدیث ہیں، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ نہ بنائے اور خدا کی مغفرت طلب نہ کرے اور دوری رہیں خداوند متعال کی مغفرت سے، وہ شقی اور بدبخت ترین انسان ہے. تو ہمیں ہمیشہ چاہیے خداوند متعال کی قرآن مجید کے ساتھ تمسک رکھیں اور اس کو فالو کریں، جس طرح خدا کہہ رہے ہیں اسی کو فالو کرتے ہوئے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. اور پیغمبر اسلام نے آخری خطبہ شعبانی کے آخری جمعے بھی ارشاد فرمایا، رحمتوں والا، برکتوں، مغفرت والے مہینہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم خدا کی طرف، ہمیں خدا بلا رہے، خدا میزبانی کر رہے ہیں ہمارا، اور دعوت خدا کی طرف ہو اور ہم خدا کے مہمان ٹھہرے. اس بندے کا مقام بہت ہی زیادہ ہے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے ہیں. اب یہاں خداوند متعال یہاں فرماتے ہیں لعلکم تتقون کہہ کر، تتقون یعنی تقوی اختیار کرو. یہاں تقوی اختیار کرنے کا کہا ہے. تقوی اگر پہلے سے آپ تقوی متقی ہوتا تو خداوند متعال کبھی تقوی کا بات یہاں نہیں فرماتے، کیونکہ تقوی آپ نے تقوی اور پرہیزگار آپ نے اختیار کرنا ہے. ماہ مبارک رمضان میں تقوی پیدا کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ ہے وہ اس کا بہت ہی زیادہ اثر ہے. اب یہاں انسان کو چاہیے جو خداوند متعال نے احکامات آپ کو دیا ہیں اس کے مطابق آپ نے روزے کو گزارنا ہے. ایسا نہیں، اب یہاں دیکھیں خداوند متعال نے آپ کی پاس موجود ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت. اب یہاں ماہ مبارک رمضان میں آپ کے پاس پانی اویلیبل ہونے کے باوجود آپ پانی نہیں پیتے، کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. اب کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ خدا دیکھ رہے ہیں. اب خدا جس طرح آپ خوف خدا میں یہ چیزیں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، تو ہر طرف سے صرف ماہ مبارک رمضان میں یہ خاص نہیں ہے کہ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں، بلکہ سال کی دوسرے مہینوں میں بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھنا ہے. کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. کسی چیز کو غصب نہیں کرنا، خدا دیکھ رہے ہیں. کسی کے اوپر ظلم و تشدد نہیں کرنا، خدا دیکھ رہے ہیں. صرف خدا ماہ مبارک رمضان میں صرف نہیں دیکھتے ہیں، خدا سال کی دوسرے مہینوں میں بھی خدا دیکھتے ہیں. تو ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے خدا دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہمارے شمار بھی متقین میں سے ہو جائیں. ماشاءاللہ، بہت اچھے قبلہ صاحب بیان فرما رہے تھے رمضان کی فضیلت. اور قبلہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے لغت میں اس سے کیا مراد ہے؟ رمضان کا میں آپ کو 2-3 معنی بیان کروں گا. رمضان یہاں رمز سے لیے گئے ہیں. اصل اس کا معنی ہے ایسے بارش جو خزاں میں برستی ہیں ماشاءاللہ، اور جو زمین کی سطح کے اوپر غبار اور آلودگی کو دھو لیتی ہیں. اسی طرح رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان سال کے دوسرے مہینوں میں اسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوتاہیاں، کمیاں جو ہو جاتے ہیں، اسے ماہ مبارک رمضان کے ایام میں اپنے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور رمضان کا دوسرے جو معنی ہے، رمضان رمض سے مشتق ہیں جو سخت تپش کے معنوں میں ہے. ماشاءاللہ. رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ رمضان ایمان کی تپش سے اپنے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے ضمن میں ایک میں حدیث بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوم القلب خیر من لسان الصوم اور صوم اللسان خیر من صوم البطن. دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کے روزہ دل کے روزے سے، پیٹ کے روزے سے بہتر ہے. اب یہاں امیر المومنین نے روزے کی کیٹیگری بیان کی یہاں کہ آپ کی جو دل کا روزہ ہے وہ زبان کی روزے سے
بہت ہی بہتر ہیں، اور زبان کے روزہ پیٹ کی، یہاں روزے کے جو مربوط ہوا روزہ خاص ہوا، کبھی پیٹ کے ساتھ مربوط ہوا ہے، یہ ایک سب سے جو اونچی مرحلہ ہیں یہ ہیں، اصل یہ ہے پیٹ کے ساتھ ہونا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا۔ اور دوسرا جو زبان کے روزے ہیں وہ پیٹ کے روزے سے افضل ہیں، یعنی اپنے زبان کو گندگی سے بچانا، غلاظت، جو ایسی باتیں بیان نہیں کرنا جس سے اپنے روزے دار کو زیب نہ لگے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے ہوں۔ اور سب سے جو نچلی مرحلہ ہے وہ بطن والا ہے، انسان اعضاء و جواری سے بھی اپنے آپ کو روکیں، امساک بھی کریں، اور اپنی فکری سطح کو بھی ایسے کاموں میں مشغول نہ کرے جس پہ خداوند متعال راضی نہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے جن کاموں پہ خداوند متعال راضی ہیں ان کاموں کی طرف راغب رہیں۔ تو اب یہاں انسان جن کاموں کو خدا نہیں چاہتے ہیں ان کو انجام نہ دے، جن کو چاہتے ہیں وہی انجام دے، اصل یہی ہے۔ اور میری آخر میں یہی دعا ہے پاک پروردگار سے، اللہ تعالیٰ دو جہاں میں ہمیں کامیاب اور کامرانی عطا فرمائیں، اور خداوند متعال کے احکامات کو بجا لا کر ان پہ عمل کرنے کی توفیقات دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آج کے ہمارے پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر روزہ دار جو ہے وہ بھولے سے کوئی چیز کھا پی لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اصل روزے دار کا حکم ہے، اگر کوئی شخص بھولے یا سہون کوئی آمدنی سہون اگر کوئی چیز تناول فرمائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے شرعی مطابق۔ اگر وہ شخص جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیں پی لیں تو اس کے روزہ باطل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے میں روزے سے ہوں، تو آپ نے یکدم اس کھانے کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہونے کے باوجود آپ اس چیز کو کھاتے رہیں تو آپ کی روزہ باطل ہے اور کفارہ بھی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر قبلہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری گزارش پہ حاضر ہوئے، اور اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔